نے اس بابرکت مہینے کی قدر نہ کی، اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی چنتا نہ کی، اپنی تلاوتوں، اپنی نمازوں، اپنی عبادتوں کے ذریعے سے اپنے رب کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش نہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور چاہیے تھا کہ تم اس کی عدت کو ماہ رمضان کے روزے کو مکمل طور پر رکھتے، اس ماہ مبارک میں نمازوں کی پابندی کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے، اللہ سے دعائیں مانگتے، اپنے رب سے توبہ اور استغفار کر کے اپنے رب کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش کرتے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور یہ کہ تم اللہ رب العالمین کی بڑائی بھی بیان کرتے۔ یہ ایک مہینہ ممکن ہے کہ آج کا دن اس ماہ مبارک کا آخری دن ہو۔ ہم نے کس انداز سے اس بہترین موقع کو گنوا دیا، ہم نے کس طریقے سے اس ماہ مبارک کی بے حرمتی کی، ہم نے کس انداز سے اس کی اہمیت کو رائیگاں اور برباد کر دیا۔ یقیناً خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس ماہ مبارک کے روزوں کو رکھا اور قرآن کی تلاوت کی، قرآن کی تلاوت کو سنا، اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کی، اپنے رب کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش کی۔ یقیناً ایسے لوگ قابل ستائش ہیں، ایسے لوگ قابل تعریف ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی بہترین اجر سے نوازے گا۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اس ماہ مبارک کا کوئی ایسا دن نہیں تھا جس دن اللہ رب العالمین کے اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا تھا۔ کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا کہ جب بندے نے رب کو پکارا اور رب نے اس کی پکار کو رائیگاں کر دیا، یوں ہی جانے دیا۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مبارک کو قبولیت کی گھڑیوں میں شمار کیا اور کہا، نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالی روزے دار کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، اس کی دعا کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ روزے دار کی تلاوت کو اللہ قبول کر لیتا ہے، اس کی توبہ اور استغفار کو قبول کر لیتا ہے۔ اگر بندہ اصلاح نیت اور درست نیت کے ساتھ توبہ اور استغفار کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو، اس کی استغفار کو، اس کی عبادتوں کو قبولیت کے درجے سے نوازتا ہے۔ یہ وہ مہینہ تھا جس ماہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اور مہینوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ رحمت اور برکت رکھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اتنی کڑاکے کی دھوپ اور شدت کی گرمی ہونے کے باوجود بھی ہم اور آپ تڑپتے رہ گئے،
بلکتے رہ گئے، اپنی تکلیف کا احساس کیا، اظہار کیا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کی مدد سے ہم نے بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ اتنی تپش کی گرمی اور دھوپ کو بھی برداشت کر لیا۔ میرا گمان ہے کہ اور کوئی دوسرا دن ہوتا رمضان کے علاوہ تو ان دنوں میں روزہ رکھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہوتی، لیکن اللہ نے توفیق دی، اللہ نے ہم کو توفیق بخشی اور ہم نے اتنے زبردست گرمی کے موسم میں بھی اس روزے کو مکمل کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو توفیق دی اور ہم نے اس کے اندر کثرت سے عبادت کی۔ بس یہ ہے کہ ہم آئندہ بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، بندگی کریں، جس طریقے سے ماہ رمضان میں اس مسجد میں آ کر کے رب کے گھر میں عبادت کرتے تھے، اس گھر کی آبادی کی چنتا اور فکر کرتے تھے، اس گھر میں آ کر کے رب کی قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، آنے والے دنوں میں بھی ہماری کیفیت یہی ہونی چاہیے، یہی ہمارا وتیرہ اور یہی ہمارا شیوا ہونا چاہیے، یہی ہمارا طریقہ ہونا چاہیے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تم بڑائی بیان کرتے کس بات پر؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو ہدایت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو ہدایت دی۔ کیسے؟ جو پینے والے لوگ تھے، شرابی تھے، انہوں نے شراب کو چھوڑ دیا تھا، جو بے نمازی تھے وہ نمازی بن گئے، جنہوں نے اللہ رب العالمین سے رشتہ توڑ رکھا تھا اللہ نے ان کو بھی توفیق دی، وہ مسجد میں آئے، عبادت کیے اور بندگی کی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عبادت اور بندگی کے لیے چن ہی لیا ہے تو پھر ہم اس اللہ رب العالمین کے گھر سے جڑے رہیں، اللہ رب العالمین کے در سے اپنا تعلق قائم کیے رکھیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنا رشتہ بنائے رکھیں، اسی میں ہماری اور آپ کی بھلائی اور آخرت میں نجات کا ذریعہ۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور تم بیان کرو بڑائی اللہ رب العالمین کی کس بات پر؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو ہدایت دیا، ہم صحیح راہ پر تھے، کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے ہم یہ سوچتے تھے کہ میں حالت روزے سے، کوئی بھی خراب کام کرنے سے پہلے ہم یہ کہتے تھے کہ ہم حالت روزے سے۔ جس طریقے سے اس ماہ میں اللہ کی نافرمانی کرنا منع ہے، ویسے ہی اور مہینوں میں بھی کیا کرنا منع ہے؟ اللہ کی نافرمانی کرنا منع۔ یہ ایک مہینہ ٹرننگ ہے ہمارے لیے، اس میں اگر ہم پاس ہو گئے تو آنے والے دن میں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے، لیکن اگر ہم نے بدنیتی اور غلط ارادے سے اس ماہ میں عبادت کیے اور پھر ہم بھاگ گئے تو اتنی مشقت اور دشواریوں کو برداشت کرنا ہمارے لیے کوئی کار آمد نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ کو فرض ہی کیا ہے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تاکہ تم اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم اس روزے کے ذریعے سے اپنے اندر چینجنگ اور بدلاؤ پیدا کر لو۔ یقیناً اگر ہم نے اپنے آپ کو بدل دیا، اللہ رب العالمین سے ہم جڑ گئے، نمازوں کی پابندی کر لی، تب تو ہمارا روزہ قابل قبول ہے، ورنہ اگر بھاگ گئے تو سمجھ جائیے کہ ادھر سے شیطان آزاد ہو گیا اور ادھر سے ہم کو بھی آزاد کر دیا، ہم بھی شیطان کے چنگل میں، اس کے جال میں پھنس جائیں۔ نہیں، اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کی۔ ایک مہینہ اتنی شدت تھی، گرمی اور بھوک اور پیاس کو جب ہم نے برداشت کر لیا
تو پھر اور دنوں میں کھا پی کر کے پابندی کے ساتھ نماز کر پڑھنا تو اور آسان بات ہے، لیکن پتہ نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی مشقت کو برداشت کر کے ہم ماہ رمضان میں سب کچھ کر لیتے ہیں اور عام دنوں میں کیوں نہیں کرتے؟ اس میں تو اور زیادہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں دقت نہیں ہے، دشواری نہیں ہے، کھا پی کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کرتے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ الا ما حداکم، تم اللہ رب العالمین کی جتنی بھی بڑائی بیان کرو کم ہے، اس لیے کہ اللہ نے تم کو ہدایت دی اور تم نے کثرت سے اللہ رب العالمین کی اس ماہ میں عبادت کی اور بندگی کی، اپنے رب کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کوشش کیا۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ کہ تم اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شاید کہ تاکہ تم اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ ہم اللہ رب العالمین کی نعمتیں کھا رہے تھے، پی رہے تھے، اللہ رب العالمین ہمارے لیے طرح طرح کے انتظامات کیے ہوا تھا، اللہ رب العالمین نے ہم سوچ نہیں سکتے تھے وہ چیزیں اس ماہ مبارک میں انتظام کرنے کی توفیق دی اور ہم نے کھا پی لیا۔ تو اللہ نے کہا کہ تم شکریہ ادا کرو، تم کیا کرو؟ شکریہ ادا کرو۔ اتنی ساری چیزیں، کیا غریب، کیا امیر، کیا فقیر، کیا تنگ دست، سارے لوگ اس ماہ مبارک میں خوش خوش نظر آ رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فیضان ہے، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی برکت ہے بندوں پر، ہم پر، آپ پر۔ اللہ رب العالمین اگر ہم ایسے ہی عبادت کرتے رہیں گے، بندگی کرتے رہیں گے، تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی انتظام کے ساتھ ہم کو کھلاتا اور پلاتا رہے گا، اور دنیا میں تو کھلائے گا پلائے گا ہی، لیکن جب ہم مر جائیں گے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اللہ رب العالمین ہماری ان عبادتوں کے بدلے میں، اللہ رب العالمین ہماری ان تلاوتوں کے بدلے میں، اللہ رب العالمین ہمارے اس قیام اللیل کی وجہ سے، اللہ رب العالمین ہمارے اس تراویح کی نماز کی وجہ سے جنت میں اس سے بھی بہترین انعامات سے نوازے گا، اس سے بھی اچھی اچھی چیزیں کھلائے گا، اس سے بھی بہترین بہترین شربت پلائے گا، اس سے بھی بہترین اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے جنت میں انتظام کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے بنے رہیں، شرط یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے بنے رہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندوں میں سے بن جاؤ، اللہ کے شکریہ ادا کرنے والے بندوں میں سے بن جاؤ۔ ہم اللہ رب العالمین کا کیوں شکریہ ادا کریں؟ اللہ رب العالمین نے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری شکر گزاری کرو، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے اپنی نمازوں کے ذریعے سے، اپنی تلاوتوں کے ذریعے سے، اپنے ذکر و اذکار کے ذریعے سے، تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، چالاکی کرنے کی کوشش کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا جو عذاب ہے بہت سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اگر تم میرا شکریہ ادا کرتے ہو تو میں تم کو اور دوں گا، اور دوں گا، فراوانی کی زندگی ہوگی۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے میری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کفران نعمت کیا، میری شکریہ ادا نہیں کی اور تم نے ان نعمتوں کا کفر کیا، انکار کیا، ان عذابی لشدید، تو سن لو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ میرا عذاب کیا ہے؟ بہت سخت ہے۔ ہم انتظام سے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہاں ہماری اپنی محنت کی کمائی ہوئی دولت، اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کو بھول جاتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہاں دن بھر ہم رات بھر محنت کرتے ہیں تو 2 پیسہ آتا ہے، ہم یہ نہیں سوچتے کہ دینے والا بھی وہ
اللہ ہی، اس کا شکریہ لازم اور ضروری ہے۔ اللہ نے کہا کہ شکریہ ادا کرو، اگر کفر کرو گے، میری نعمتوں کا انکار کرو گے تو میں تم کو اپنی عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ 50,000 روپے کمانے والے مہینے میں اللہ کے دین سے دور ہونے کی وجہ سے حیران رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، کبھی ڈاکٹر کے پاس، کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس۔ اللہ رب العالمین ان کی زندگی کو پریشانیوں سے گھیر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی زندگی کو پریشانیوں سے گھیر دیتا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 50,000 روپے سیلری اٹھا رہا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کرتا، اللہ رب العالمین سے اور مزید مطالبہ کرتا کہ اللہ میں 85,000 کما رہا ہوں، تو مجھے اور عطا کر تاکہ میں اپنے گھر کی فیسلٹیز کو بھی بڑھا سکوں اور تیرے دین کی خدمت میں بھی اپنی رقم کو خرچ کر سکوں، تیرے غریب اور مسکین بندے ہیں ان پر بھی میں اپنی مال اور دولت کو نچھاور کر سکوں، لٹا سکوں۔ اللہ تو مجھے اور عطا کر تاکہ میں تیرے غریب اور مسکین بندوں پر اپنا روپیہ اور پیسہ صرف کر سکوں۔ یہی تو شکریہ ہے۔ اور بٹور کر کے ہم سوچیں کہ ہم جمع کریں کسی کو نہیں دیں گے، تو یہی تو کفران نعمت ہے۔ وہ جو روپیہ ہے، وہ جو پیسہ ہے ہم کما رہے ہیں، یہ جس میں بھی تو اللہ ہی کا ہے نا، یہ جس میں بھی تو اللہ رب العالمین ہی کا نہ ہے، ہمارا خود کا بنایا ہوا تھوڑے۔ یہ جس میں بھی اللہ رب العالمین ہی کا ہے، اور اسی جسم سے محنت کر کے جب ہم روپیہ اور پیسہ کماتے ہیں تو اللہ رب العالمین کا بھی تو حق بنتا ہے اس کے اندر، اس پیسے میں، اس حصے میں۔ تو اللہ کیا کہتا ہے کہ میرے بندوں تک میرا حق پہنچا دو، جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں۔ یہ ماہ رمضان ہے، عید آنے والی، بہت سارے غریب ہیں، کپڑے کے لیے ترس کے رہ جائیں، بہت سارے مسکین قسم کے لوگ ہیں، ان کے دل کے اندر خواہش ہے اے کاش میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں یہ چیز خریدتا، اے کاش میرے پاس روپیہ ہوتا تو میں یہ چیز خریدتا۔ جو گارجین ہے، جو سرپرست ہے، وہ سوچتا ہے کہ اے کاش میں اپنے بچے کے لیے ایک گنجی بھی خرید سکتا، اے کاش میں اپنے لیے ایک لنگی کا بھی انتظام کر لیتا۔ ہمارے پاس روپیہ ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، جوڑے، 2 جوڑے، 3 جوڑے ہم سلوا رہے ہیں، اس موقع سے ہم نے غریبوں کو فراموش کر دیا ہے۔ نہیں میرے بھائی، یہ ماہ رمضان ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک میں سب سے زیادہ صدقات و خیرات کا اہتمام کیا اور اپنے ماننے والوں کو یہ درس دیا کہ تم عید سے پہلے، اس خوشی کے آنے سے پہلے، اپنے بھائیوں، اپنے پڑوسیوں، اپنے آس پاس میں رہنے والے غریبوں پر بھی نگاہ کر لو، کس کو کس چیز کی ضرورت ہے، چاہے وہ تمہارے زکوٰۃ کی رقم سے ہو، چاہے وہ تمہارے صدقۃ الفطر سے ہو، چاہے عام صدقے سے ہو، تم اپنے بھائیوں کو ان پیسوں کے ذریعے سے مدد کرو۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا پیسہ دیا جائے گا تو نہیں لیں گے۔ کیوں لیں گے؟ آپ جب دیں گے اور کہیں گے کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے تو وہ کیوں لیں گے؟ آپ جب کہیں گے کہ یہ فطرہ کا پیسہ ہے تو وہ کیوں لیں گے؟ ذلت محسوس ہوتی، رسوائی محسوس ہوتی۔ طریقہ کیا ہے؟ نکالیے جیب سے، چھپا کے ہاتھ میں دے دیجئے، کہیے بھائی یہ آپ کے لیے۔ کیا کہنا ہے؟ بھائی میرے یہ آپ کے لیے ہے۔ یہ نہیں کہنا ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ فطرہ ہے، یہ صدقہ ہے، نہیں، آپ کہیے کہ میرے بھائی، آپ میرے بھائی ہیں، یہ آپ کے لیے ہے۔ دیکھیے اس کے دل کے اندر کیا مسرت اور خوشی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ آپ جب وہی رقم دیجیے گا اگر فطرہ ہے تو کہے گا کہ یہ آیا ہے مجھ کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے۔ کہیے گا کہ یہ زکوٰۃ ہے تو وہ کیا کہے گا کہ لے جاؤ میں نہیں لینے والا، زکوٰۃ کی رقم
کیا اسی لائق میں رہ گیا ہوں؟ نہیں، جب اسی انداز کو جب آپ بدل لیں گے اور کہیں گے میرے بھائی یہ آپ کے لیے ہے میری طرف سے، وہ خوشی سے اچھل کر کے لے لے گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں لیتے، کیوں لیں گے؟ اس لیے طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلا دیا۔ کیا کہنا ہے کہ یہ آپ کے لیے ہے، آپ اپنے صرف میں اپنے خرچ میں اس کو استعمال کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم میری راہ میں خرچ کرو گے تو میں تم کو اور مزید عطا کروں گا۔ دیکھیے ماہ رمضان تھا نا، کوئی ایسا دن نہیں تھا جس دن کے مانگنے والے نہیں آ رہے تھے۔ کبھی 2 3 4 غیر مسلمہ عورتیں تو دن بھر تانتا لگائی ہوئی رہتی تھی اور ڈائریکٹ کہہ رہے تھے کہ ہم کو فطرہ دیجیے۔ غیر مسلمہ عورتیں ہمارے دروازے آ کر کے ڈائریکٹ کہہ رہی تھیں کہ ہم کو فطرہ دیجیے۔ فطرہ کی رقم، میں نے کہا تھا کبھی، فطرہ کی رقم غیر مسلم کو نہیں دیا جا سکتا۔ زکوٰۃ کی رقم اس غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے جو اسلام کی طرف مائل ہے یا ابھی نیا مسلمان ہے، اس کی مالی حالت کو مضبوط کرنے کے لیے زکوٰۃ کی رقم اس کو دیا جا سکتا ہے۔ لیکن فطرہ کا جو مسئلہ ہے، جو معاملہ ہے، وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کا حق ہے، وہ ہمارے غریب مسلمانوں کا حق ہے، اور ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کے گھر تک پہنچائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ تلاش کر کے کھوج کر کے دیتے تھے، کس کو ضرورت ہے، کس کو حاجت ہے۔ آج تو سماج میں جن کے پاس روپیہ ہے، پیسہ ہے، مولانا کوئی تو غریب ہی نہیں دکھائی دے رہا۔ آپ ڈھونڈیے، دل کی نگاہ سے ڈھونڈیے، آپ کے روپے اور پیسے کا ہر وہ شخص محتاج ہے، ضرورت مند ہے، جس کی اپنی کمائی سے گزارا نہیں ہو پا رہی ہے۔ کما تو رہا ہے، زیادہ پریوار ہے، ایک آدمی کمانے والا ہے، 500 روپے خرچ ہے، آج کے دن میں 350 روپے کمائی ہے۔ بتائیے وہ ہر دن 150 روپے کی قرض میں چلا جا رہا ہے، ہر دن وہ 150 روپے کی قرض میں چلا جا رہا ہے۔ اسی لیے میں نے کیا کہا کہ آپ کے روپیے کی، آپ کے پیسے کی ہر وہ شخص ضرورت مند ہے، ہر وہ شخص محتاج ہے، جس کی اپنی کمائی سے گزارا نہیں ہو پا رہی ہے، اس کی اولادیں زیادہ ہیں، کمانے والا ایک ہے، اس کو دھیرے سے آپ دے دیجئے کہ آپ اپنے لیے عید کا انتظام کر لیجیے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا بابرکت مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہی چلا، اتنا بڑا بابرکت مہینہ ہم سے رخصت ہونے ہی والا ہے۔ ابھی بھی موقع ہے، ہم اللہ رب العالمین سے توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ رب العالمین سے روئیں، گڑ گڑائیں اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے گناہوں سے پاک کر دے گا۔ اس خوشی کے موقع پر اپنے غریب بھائیوں کو، اپنے مسکین بھائیوں کا خیال رکھیں، اپنی خوشی میں ان کو بھی شامل کر لیں۔ یہی حکم ہے، یہی ہمارے اسلام کا پیغام ہے، یہی ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسیج ہے پوری کائنات کے لوگوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ تیرے غریب اور مسکین بندوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری اس خوشی میں ہمارے غریب بھائیوں کو بھی ہمارے ساتھ شامل فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر رکھ، ایمان و اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو بے روزگار ہیں تو انہیں برسر روزگار بنا دے۔ اے اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں، اے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ ہمارے بیچ سے جدا ہو چکے ہیں، قبر کی دنیا میں جا چکے ہیں، اے اللہ تو ان کو ہر طرح کی عذاب سے، ہر طرح کی بلا اور مصیبت سے نجات دے دے۔ اے اللہ تو ان کے قبر کو نور سے منور کر دے۔ اے اللہ تو ہمیں ایسے ہی کل کو قیامت کے دن
جنت میں ایک جگہ جمع ہو کر کے ایک ہی ساتھ داخل ہونے کی توفیق دے دینا. آمین ثم آمین. تقبل یا رب العالمین. استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.